بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت مبارکہ 159 اور 160، یہ دو آیات بینات ہم ان کی تلاوت کریں گے اور اس کی تجوید بھی اور ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب ان دو آیات بینات کی آپ تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آیت 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ، رحمہ اس میں را تو ہے پر موٹا پڑھا جائے گا، رحمتم، اور آخر میں رحمتن کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد میم تو ادغام غننے کے ساتھ، رحمتم من اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، من اللہ لنت لہم، لنت یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے، لنت لہم، آگے رموز اوقاف میں سے آگے جیم ہے تو یہاں وقف کرنا درست ہے، یہاں رکنا صحیح ہے، اب یہاں رک سکتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ، وَلَوْ واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واولین نرمی سے پڑھیے گا، لمبا نہ کیجیے گا، اسے مجہول نہ پڑھیے گا، کنت نون ساکن کے بعد تا اخفا کیجیے گا، فضن میں تنوین ہے، تنوین کے بعد غین، غین حروف حلقی میں شامل ہے، حمزہ ہا عین حا غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہے تو یہاں غنہ نہ کیجیے گا، تیزی سے آپ اس کو پڑھ دیجیے گا، فضن غلیظ القلب، قلبی قاف موٹا رکھیے گا، اس کے بعد لام باریک اور بابی باریک ہے، لانفضوا یہاں بھی اخفا کیجیے گا، ایسے آواز کو ناک میں لے جانا، اس کو اخفا کہتے ہیں، نون ساکن کے بعد فا آئے تو پھر ایسا ہی کرتے ہیں، لانفضوا من حولک، من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حا ہے تو یہاں پہ اظہار حلقی، من حولک، من حولک، اور رموز اوقاف میں سے صاد ہے، یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں، اگر آپ تھک کے رک جائیں تو درست ہے، آگے سے پڑھیں گے پھر فَاعْفُ عَنْهُمْ، عین آیا ہے یہاں پہ، عین کا خیال رکھیے گا، اسے فَاعْفُ عَنْهُمْ نہیں پڑھنا آپ نے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، عنہم نون ساکن کے بعد ہاں یہاں بھی اظہار ہے، عنہم آگے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اس میں را باریک ہے، غین موٹا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ، را باریک اس میں بھی، فِي الْأَمْرِ، یہاں وقف کریں گے تو را پر ہے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر را باریک ہے، فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فتوکل علی اللہ، لفظ اللہ پر ہے، اس سے پہلے لام کے اوپر زبر، ان اللہ یحب المتوکلین، ان یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے، لفظ اللہ یہاں بھی موٹا ہے۔ آیت 160 دیکھیے گا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہاں شروع میں ادغام ہے، نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں شامل ہے تو ادغام ہوگا غننے کے ساتھ، ینصر، ینصر یہاں نون ساکن کے بعد حرف صاد تو یہاں اخفا ہوگا،
ینصر، سر میں را پر ہے، صاد بھی پر موٹا پڑا جائے گا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، غالبہ اس میں غین ہے اور یہ موٹا پڑا جائے گا. آگے دیکھیے گا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي، فَمَنْ میں اخفا ہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، ینصر نون ساکن کے بعد یہاں صاد ہے، اخفا کیجیے گا، اور میم کے بعد میم ہے، میم ساکن کے بعد میم، تو یہاں پہ آپ کریں گے ادغام شفوی، اور یہاں میم بعدی میں نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کے اقلاب کریں گے. ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لفظ اللہ یہاں پہ آپ پر پڑھیے گا. اب ان دو آیات بینات کا اب ترجمہ جو ہے وہ سماعت کر لیجیے. فبما پس سے رحمتن رحمت، من سے اللہ اللہ، لینتا نرم دل، لہم ان کے لیے، واو اور اور وکونتا اگر آپ ہوتے فضن تند خو یعنی سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلبی سخت دل ہوتے، لانفضوا تو وہ منتشر ہو جاتے، من سے حولک آپ کے پاس سے، فاعفو پس آپ معاف کر دیں، عنہم ان سے انہیں، واستغفر اور بخشش مانگے، لہم ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کریں ان سے، فی الامر کام میں، فاذا پھر جب عزمتا آپ ارادہ کریں، فتوکل تو بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. جی اللہ رب العزت ان آیات بینات کے اندر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر، یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد اتنی محبت کے ساتھ دیوانوں کی طرح، پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے خاص آپ پر، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت نرم دل بنایا ہے، آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کے قریب رہتے ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے یا ان کے ساتھ سخت مزاجی کے ساتھ پیش آتے تو یہ صحابہ کبھی بھی آپ کے ارد گرد یوں اس طرح محبت کے ساتھ جمع نہ ہوتے. تو غزوہ احد کے اندر صحابہ اکرام جو ہیں ان سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ بہت نادم تھے، بہت دل گرفتہ تھے، اور ہر وقت یہ سوچ ان کو پریشان رکھتی تھی کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے کیا ہے ایک مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوئے، تو وہ اپنی اس بھول پہ بہت زیادہ نادم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اپنے نبی کے صحابہ اکرام کی دل کی تسلی کے لیے، تاکہ ان کی ندامت دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان صحابہ اکرام کو ذرا اور اپنے قریب کیجئے، یہ بہت نادم ہے، تو آپ ان کو اپنے قریب کیجئے اور آپ ان سے مشورہ کیجئے. دیکھیں مشورے کے اندر کتنی خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جو اللہ نے ان کو عقل عطا فرمائی ہے، وہ تو سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کے ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، دانائی عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے، کیونکہ مشورہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کو ایک پروٹوکول اور ایک عزت کا احساس ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ کریں. اور پھر یہ صرف مشورہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کے لیے استغفار بھی کرنا ہے، آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے صحابہ اکرام کے لیے. اور پھر جب آپ کوئی کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کرنا ہے اور وہ کام آپ نے کر دینا ہے، کیونکہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اگر وہ مدد کرے گا تمہاری، یعنی اللہ فلا غالب لکم تو نہیں غالب آنے والا تم پر کوئی بھی، وَإِن اور اگر یخذلکم وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن تو کون ہے، ذا وہ، الذی جو کہ ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے، من بعدی اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، فلیتوکل المؤمنون تو چاہیے کہ بھروسہ کریں، جو مومن ہیں وہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعا میں یاد رکھیے. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.